अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवेल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है? आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। सर जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज कौन-सी मीटिंग है? मुझे 1 घंटे में उसकी डिटेल लाकर दो। जी सर। अच्छा सुनो, वली को मेरे ऑफ़िस में भेज दो। ज़ावियर ने मैनेजर से कहा। ओके सर। ये सुनकर तो मैं और जवान हो गया। एक बार फिर से कहो, मेरी कानों को तो जैसे यकीन नहीं हो रहा। जी बाबा, आप दादा बनने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह! अब इस घर में छोटे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। अशरफ साहब तो खुशी का जैसे ठिकाना ही ना था। मुझे सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है, मैं अब खाला बन जाऊंगी। मुझसे भी छोटा कोई होगा। इरम की खुशी भी उसके चेहरे पर अयां थी। मैमुना एक सोफे पर बैठी शर्मा रही थी, जबकि माँ बनने की चमक उसके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। और असगर का तो हाल आधा इस्लामाबाद जान चुका था। असगर, अब तुम्हें बहू का बहुत ख़याल रखना है। एक काम करो, बहू को देखभाल के लिए एक मुलाज़िमा का इंतज़ाम कर लो। बच्ची की ना तो माँ मौजूद है, ना सास है इसका ख़याल रखने के लिए। जी बाबा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुलाज़िमा की क्या ज़रूरत है? आप ही का ख़याल रखने के लिए मैं हूँ ना। इरम ने झट से कहा। तो वो तो है, लेकिन तुम हर वक़्त साथ नहीं रह सकती ना। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। सही कहा आपने। असगर भाई ठीक है। अरे क्या ज़रूरत है मुलाज़िमा की? मैं रख लूँगी अपना ख़याल। सबकी बातें सुनकर मैमूना ने कहा, तुम तो चुप ही रहो। तुमने अपना कितना ख़याल रखना है, सब जानता हूँ मैं। आज सुबह गश खाकर गिरी थी, वो भूल गई क्या? असगर की बातें सुनकर अब मैमूना बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास अब कोई दलील नहीं थी। इरम, मैमूना को कमरे में ले जाओ, मैं मुलाज़िमा का पता करता हूँ। ये कहकर असगर लॉन में आ गया। वली, मलिक की नज़र आबरू पर है। वो उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है। मेरे लिए क्या हुक्म है भाई? मलिक की इतनी मजाल तो नहीं है कि वो मेरे घर तक पहुँचे, लेकिन हाँ, वो इंतज़ार में होगा कि कब आबरू घर से बाहर निकले और वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। मैं चाहता हूँ तुम मलिक के मंसूबे का पता लगाओ। आखिर वो करना क्या चाहता है? जी, जी भाई, जो आपका हुक्म। ठीक है, तुम जा सकते हो। नॉक नॉक। मे आई कम इन सर? आ जाओ। सर, ये आज की तमाम मीटिंग्स की डिटेल है। सर, आज मिस्टर दुर्रानी के साथ आपकी प्राइवेट मीटिंग है। हाँ, ठीक है, वली से कहना उन्हें रिमाइंड करवा दो। जी सर। दुर्रानी अंडरवर्ल्ड का डॉन था, जिसे ख़ास तौर पर ज़ावियार ने प्राइवेट मीटिंग के लिए इनवाइट किया था। मलिक उसके लिए खतरा बन चुका था। बात उस तक होती तो वो कभी दुर्रानी को परेशान न करता, लेकिन वो आबरू के मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था।
मल्लिक जैसे छोटे-मोटे बंदे को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ज़ावियर समझ चुका था, कोई बड़ी ताकत है जो मल्लिक की सरपरस्ती कर रही है, वरना बात ज़ावियर आलम के घर तक पहुँच जाए, इतनी मजाल तो पूरे इस्लामाबाद में किसी के अंदर नहीं थी। क्या? वाक़ई? मैं खाला बनने वाली हूँ? आबरू ने हैरान कुन अंदाज से पूछा। अरे हाँ, मेरी माँ, मैं तो बता-बता कर थक चुकी हूँ। अब तुम भी मुझे परेशान करो। मैमूना शर्मा कर बोली। हाय मेरी शहज़ादी, मैं सदके जाऊँ तुम्हारी इस शर्म पर। अच्छा सुनो, हम इसी खुशी में कहीं बाहर चलते हैं, सब मिलकर, कैसा रहेगा? लेकिन आबरू, असगर ने तो कहीं भी जाने से मना किया है, कहा है अभी सिर्फ रेस्ट करना है। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम घर पर ही गेट टुगेदर पार्टी रख लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैमूना पुरजोश होकर बोली। ठीक है, फिर डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम दुर्रानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे हमारी याद आ गई? हम आपको भूले ही कब थे दुर्रानी साहब, और बताएं क्या खाना पसंद करेंगे? जो आप अपनी खुशी से खिला दें, हम खा लेंगे। दुर्रानी बेतकल्लुफ होकर बोला। ज़ावियर और दुर्रानी की दोस्ती आज की नहीं थी। अरसा दराज से वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। ये प्राइवेट मीटिंग ज़ावियर के ही ऑफिस के बेसमेंट में बने एक सीक्रेट कमरे में हो रही थी, जिसका इल्म सिर्फ वली को था। ये मीटिंग कहाँ हो रही है? इस वक्त वली भी वहीं मौजूद था। ज़ावियर ने वली को इशारा किया तो वो दुर्रानी के लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। जी ज़ावियर आलम, फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दरअसल बात ये है, कुछ दिनों पहले मुझे मल्लिक मेरे पास एक डील लेकर आया था, जिसमें वो मुझे जाली मेडिसिन अप्रूव करने के लिए कायल करना चाहता था। मगर मैंने उसे ज़लील करके ऑफिस से निकाल दिया। अब वो मेरी बीवी का जान का दुश्मन बन चुका है। मैं अभी तक ये पता लगाने से कासिर हूँ, उसका मकसद क्या है? ज़ावियर ने पूरी तफसील बताई। बस इतनी सी बात? ये मल्लिक जैसे टुच पूंजियों को तो मेरा खास आदमी दिलावर ही देख लेता है। इसमें मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? बात सिर्फ मल्लिक की होती तो उसे मैं खुद रास्ते से हटा देता। लेकिन कोई उसकी सरपरस्ती कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस मामले को मैं खुद हैंडल करूँगा। आखिर बात मेरे दिल अज़ीज़ दोस्त की बीवी की है। आपका बेहद शुक्रिया दुर्रानी साहब। मैं आपसे ऐसी ही किसी जवाब की तवक्का रख रहा था। कुछ देर में वली खाना लेकर आया, फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर ज़ावियर खुद दुर्रानी को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गया। ज़ावियर अभी एयरपोर्ट पर ही मौजूद था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो हैरान रह गया। शादी के 9 महीने में पहली बार आबरू की कॉल आई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने झट से कॉल रिसीव की। हेलो, आबरू, क्या हुआ? सब खैरियत है? आज पहली बार तुमने कॉल की? वो हैरत ज़दगी का इज़हार करते हुए बोला। तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। कैसी गुड न्यूज़? मैं खाला बनने वाली हूँ। आबरू पुरजोश होकर बोली। तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर तुम कैसे खाला बन सकती हो? ज़ावियर की हैरानी मज़ीद बढ़ी थी। अरे पागल, मेरा मतलब है मैमूना प्रेग्नेंट है। क्या? वाकई? मैं चाचा बनने वाला हूँ और तुम चाची बनने वाली हो? मैं चाची नहीं, खाला बनूंगी, कहा ना? आबरू ने एक अदा से कहा, जबकि ज़ावियर उसकी दिलफरेब अदा से महफूज हो रहा था। नहीं, असगर मेरा भाई है, तुम उसकी भाभी हो, तो उस हिसाब से तुम चाची बनने वाली हो। लेकिन
میں تو خالہ ہی بنوں گی، کہہ دیا میں نے، اب اور بحث نہیں چاہیے۔ یہ بحث تو اب شاید ساری زندگی چلے، یہ الفاظ کہتے ہوئے زاویار کے چہرے پر پیاری سی مسکان نمایاں ہوئی تھی۔ تم سے بحث کرنا اپنا سر دیوار پر مارنے جیسا ہے۔ چلو، تم نے اسی بہانے ہار تو مانی۔ میں نے ہار نہیں مانی ہے، یہ بحث بعد میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے۔ کیا؟ بولو۔ میں میمونہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بیبی کے لیے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں۔ تو میں نے ارم کے ساتھ شاپنگ مال جانا ہے، لیکن رخسانہ بی بی اور گارڈز مجھے جانے ہی نہیں دے رہے، کہتے ہیں تم نے انہیں منع کیا ہے۔ ہاں، وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے انہیں منع کیا ہے کہ تمہیں اکیلے کہیں جانے نہ دیں۔ تم نے انہیں منع کیوں کیا ہے؟ ان سے کہو مجھے جانے دے، مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے۔ تم 1 گھنٹہ رک جاؤ، میں آتا ہوں، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ نہیں، میں نے ارم کے ساتھ جانا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اسے بھی لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آبرو نے بھجے ہوئے لہجے میں کہا۔ 3 مہینے میں اسے پہلی بار ایک موقع ملا تھا باہر نکلنے کا، وہ بھی زاویار نے اس کے پلان کو فلاپ کر دیا تھا۔ ولی، گاڑی گھر کی طرف لے چلو۔ لیکن بھائی، آپ کی دوسری میٹنگ 1 گھنٹے میں ہے۔ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو۔ جی بھائی۔ کچھ ہی دیر میں زاویار گھر پہنچ چکا تھا۔ ارم وہاں پہلے سے موجود تھی۔ تینوں شاپنگ مال کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ ولی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آفس چلا گیا تھا۔ آبرو اور ارم شاپنگ کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ زاویار ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آبرو آبرو موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح زاویار کی توجہ ان سے ہٹے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے آئیڈیا آیا۔ اس نے ارم کے کان میں کچھ سرگوشی کی، پھر دونوں لیڈیز ایریا میں آ گئی، جہاں عورتوں کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ سر، یہاں جینٹس الاؤ نہیں ہے۔ زاویار اندر جانے لگا تو ایک سیلز گرل نے اسے روک دیا۔ اب وہ باہر وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن آبرو اور ارم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو کر کبھی ٹہلنے لگتا تو کبھی بیٹھ جاتا۔ اس کی نظر مسلسل لیڈیز ایریا کے دروازے پر تھی۔ ایکسکیوز می، کچھ دیر پہلے 2 لڑکیاں اندر گئی تھیں، ان سے کہہ دیں ذرا جلدی کر لیں۔ زاویار دروازے پر کھڑی سیلز گرلس کو بولا۔ اوکے سر۔ ارم، میں یہ ٹرائی کر کے آتی ہوں۔ آبرو نے ایک نائٹی اٹھائی۔ ٹھیک ہے۔ ارم وہیں کھڑی تھی۔ میم، وہ آپ کے ساتھ سر ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ سیلز گرل آبرو سے مخاطب ہوئی۔ ان سے کہہ دیں کچھ دیر میں آتے ہیں، آبرو نے یکدم کہا۔ سیلز گرلز اسباب میں سر ہلا کر چلی گئی۔ ارم، میں نے یہ ٹرائی کر لیا ہے، میں زاویار کے پاس جا رہی ہوں، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تمہیں جو ٹرائی کرنا ہے وہ سلیکٹ کر کے تم باہر آ جانا، میں وہیں تمہارا ویٹ کروں گی۔ ارم نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تقریباً پونا گھنٹے کے بعد ارم لیڈیز ایریا سے باہر آئی، ہاتھ میں ایک بیگ تھامی ہوئی تھی۔ ارم، آبرو کہاں ہے؟ زاویار جو مسلسل وہیں بیٹھا ان دونوں کا ویٹ کر رہا تھا، ارم کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زاویار بھائی، وہ آپ کے پاس نہیں آئی؟ اس نے تو مجھے اندر کہا وہ آپ کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ باہر نہیں آئی، میں تو جب سے یہی موجود ہوں، ایک پل کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ زاویار بھائی، وہ اندر نہیں ہے۔ ارم، تم اندر جاؤ، آبرو اندر ہی ہے۔
جاؤ اسے ڈھونڈو۔ زاویار کا لہجہ ذرا سخت ہوا تھا۔ ارم ڈر کر اندر گئی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا لیکن آبرو اسے نہ ملی۔ زاویار بھائی، آبرو اندر نہیں ہے۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اندر جانے ہی لگا تھا، سیلز گرل نے پھر سے اس کا راستہ روکا۔ سر، میں نے آپ سے کہا نا آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرا اندر جانا ضروری ہے، میری مسز اندر ہیں۔ سر، آپ کی مسز خود باہر آ جائیں گی، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہی ہیں، میرا جانا ضروری ہے۔ سر، آپ اس طرح زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کہاں ہے آپ کا مینیجر؟ انہیں بلائیں۔ سر، آپ آفس میں چل کر بات کر لیں۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا، آپ انہیں یہاں بلوائیں۔ زاویار کو پورا یقین تھا آبرو اندر چھپی بیٹھی ہے۔ اگر وہ یہاں سے ہلا تو وہ راہ فرار اختیار کر سکتی ہے۔ سر، آپ نے عجیب غنڈہ گردی مچا رکھی ہے، اوپر سے آپ آفس روم میں بھی نہیں چل رہے ہیں۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز آرام سے آفس روم میں چل کر مینیجر سے بات کر لیں۔ سیلز بوائے آ کر زاویار کو بولا۔ زاویار نے پورے شاپنگ مال میں چیخ پکار مچا رکھا تھا، جبکہ ارم ایک سائڈ کھڑی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ کہیں زاویار کے غصے کا جوالا مکھی اس پر نہ پھٹ پڑے۔ اس کے چیخ پکار سے مینیجر آ چکا تھا۔ جی سر، کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں میری بیوی اندر ہے، مجھے ایک بار اندر جا کر دیکھنے دیں، لیکن یہ بات سنتی ہی نہیں ہے۔ زاویار نے بہت پرسکون ہو کر کہا۔ فی الحال وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ سر، انہوں نے آپ سے کہا ہوگا یہ لیڈیز ایریا ہے، یہاں جینٹس الاؤ نہیں ہے۔ میرا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، آپ کچھ دیر کے لیے ساری لیڈیز کو باہر نکال دیں، میں اندر جا کر ایک بار دیکھ لوں، کچھ نہیں کہوں گا۔ زاویار نے بامشکل اپنے غصے کو قابو کر کے بہت آرام سے اپنی بات کہی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے اصرار پر ہم آپ کو الاؤ کر رہے ہیں، ورنہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔ سیلز گرل نے سب عورتوں کو باہر نکالا۔ زاویار ہر کسی کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن ان عورتوں میں آبرو کہیں نظر نہ آئی۔ وہ مینیجر کے ساتھ اندر گیا، ایک جگہ کو چھان ماری، واش روم، چینجنگ روم، ٹیبل کے نیچے، کاؤنٹر، اس نے کوئی جگہ نہ چھوڑی، لیکن آبرو کہیں موجود نہ تھی۔ سر، آپ نے دیکھ لیا، آپ کی وائف یہاں نہیں ہے، پلیز اب آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، مینیجر نے درخواست کی۔ زاویار اسباب میں سر ہلا کر وہاں سے نکل کر پورے شاپنگ مال میں ڈھونڈنے لگا، لیکن آبرو کہیں موجود نہ تھی۔ اس کا بہت برا حال ہو چکا تھا، وہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں آبرو کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ولی، آبرو غائب ہو گئی ہے، وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گئی۔ تم جلدی اپنے کام پر لگ جاؤ۔ بھائی، میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں۔ اصغر، ارم کو یہاں شاپنگ مال سے پک کر لے، آبرو فرار ہو گئی ہے۔ زاویار نے اصغر کو کال کی۔ کیا؟ آبرو بھابی بھاگ گئی؟ لیکن کیوں؟ اصغر نے بے یقینی سے پوچھا۔ اصغر، اس وقت میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا، جتنا کہا ہے کر، یہ کہہ کر زاویار نے فون بند کر دیا۔ آبرو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے اتنی آسانی سے اپنا پیچھا چھڑا لو گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ میں کمزور عالم بخش نہیں جو میری بیوی کے بھاگنے پر بے بسی سے رو کر پھانسی لگا لوں۔ میں ایک مضبوط سید زاویار عالم بخش ہوں جو پاتال سے بھی اپنی بیوی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی عالم بخش، آخر کب تک
میں ایسے گھٹ گھٹ کر جیوں؟ مجھے اپنی چھوٹی خواہش کا بھی گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ میں اس غریبی کی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ پروین، تم کیوں بھول جاتی ہو ہمارا ایک بیٹا ہے؟ اگر تم ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو زاویار کا کیا ہوگا؟ مجھے نہیں ہے پرواہ، میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ میں مزید تمہارے ساتھ وقت ضائع کر کے خود کو تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس ظفر نے ورغلایا ہے۔ ہاں، اسی نے ورغلایا ہے اور میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ تمہاری تو اتنی اوقات نہیں اس کے سامنے کہ تم مجھے روک سکو۔ ان سب میں زاویار کا کیا قصور ہے؟ عالم بخش نے بے بسی سے کہا۔ اس کا یہ قصور ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ میرا بیٹا؟ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے؟ نہیں، میرا رشتہ اب صرف ظفر سے ہے اور میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ پروین، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ تم ہمیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ رک جاؤ پروین، رک جاؤ۔ عالم بخش صدائے دیتا رہا، لیکن پروین بیگم عالم بخش اور زاویار کی آنکھوں کے سامنے ظفر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ خلا کے کاغذات تمہیں بہت جلد مل جائیں گے، یہ الفاظ کہتے ہوئے ظفر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ زاویار صبح اسکول جانے کے لیے اٹھا تو اس 10 سالہ معصوم بچے کے حواس گم ہوئے تھے۔ پنکھے پر اس کا باپ جھول رہا تھا۔ اشرف چاچا زاویار بھاگتا ہوا پڑوس میں موجود اشرف صاحب کے پاس آیا، اسے ساری تفصیل بتائی۔ اشرف صاحب نے عالم بخش کی کفن دفن کی ذمہ داری اٹھائی، ساتھ ہی زاویار کو بھی سہارا دیا۔ اس دن سے زاویار عالم بخش کو اپنی ماں سے شدید نفرت تھی۔ وہ بے شمار دولت کمانا چاہتا تھا تاکہ کل کوئی پروین اسے غربت کا طعنہ دے کر کسی ظفر کے ساتھ نہ چلی جائے۔ وہ اپنے باپ کی بے بسی اور لاچارگی کو بھول نہیں پایا تھا، اس لیے اس نے خود کو اتنا پاورفل بنایا تھا تاکہ کوئی ظفر اس پر طنزیہ نہ ہنس سکے۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اصغر مال پہنچ کر ارم سے سوال کیا۔ ارم نے روتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ زاویار، اصغر نے اسے پکارا۔ زاویار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا تو وہ ارم کو لے کر چلا گیا۔ بھائی، میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے، ہر طرف اپنے آدمیوں کو لگا دیا ہے۔ ولی، تم خود بھی لگ جاؤ، مجھے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں، یہ کہہ کر ولی بھی نکل گیا۔ ہیلو، 20 منٹ کے اندر اندر پورا اسلام آباد بند کر دو، اور جب تک میں نہ کہوں بند ہی رہنا چاہیے، زاویار نے کسی سے فون پر کہا۔ وہ شاپنگ مال کی پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے اندر بیٹھا تھا۔ ارم، تم رونا تو بند کرو بیٹا، اصغر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آ رہا کہ آبرو نے ایسی حرکت کیوں کی۔ زاویار بھائی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میمونہ نے گمبھیر سوچ کے ساتھ کہا۔ میمونہ، تم زیادہ نہ سوچو، تمہاری صحت پر برا اثر پڑے گا، اصغر نے فکر مندی سے کہا۔ اصغر، میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ ایک طرف زاویار بھائی ہیں جو کہ ارم بتا رہی ہے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور دوسری طرف آبرو نہ جانے کہاں ہوگی۔ آبرو بھابھی مل جائیں گی، تم فکر نہ کرو۔ اصغر، آپ کو نہیں لگتا آپ کو اس وقت زاویار بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ آپ انہیں اس حال میں اکیلے چھوڑ کر کیوں آئے؟ میمونہ، اس وقت زاویار عالم بخش صحیح معنوں میں بیسٹ بنا ہوا ہے۔ اس وقت اس سے کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب آبرو بھابھی مل جائیں گی
پھر ہم سب مل کر تسلی سے بات کریں گے۔ ارم بیٹا، تم کمرے میں جاؤ اور زیادہ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اچھا سنو، بابا کو اس بات کی بھنک نہیں لگنی چاہیے کہ آبرو بھاگ گئی ہے۔ اصغر نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میمونہ اور ارم نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ زاویار شاپنگ مال میں مینیجر سے ملنے دوبارہ اس کے آفس گیا۔ سر، آپ پھر یہاں آ گئے؟ مینیجر زاویار کو دیکھ کر بولا۔ تم زاویار عالم بخش کو جانتے ہو؟ زاویار نے سوال کیا۔ انہیں کون نہیں جانتا سر، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ ان سے کبھی ملے ہو؟ زاویار نے مزید سوال کیا۔ نہیں، اتنی بڑی ہستی ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے کیوں ملے گی؟ لیکن یہ سب آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ مینیجر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ہاں جانتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آج تم ان سے مل لو۔ زاویار نے اپنے چہرے پر لگا ماسک اور آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹایا تو مینیجر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ سر، آپ یہاں؟ آپ نے اس وقت ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب چھوڑو، مجھے تم سے ایک مدد چاہیے۔ ویسے یہ کام میں پولیس کی مدد سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا اس معاملے میں پولیس اپنی ٹانگ اڑائے۔ جی سر، آپ حکم کریں۔ مجھے لیڈیز ایریا میں لگے سی سی ٹی وی کی فوٹیج چاہیے۔ جی سر، بالکل ہو جائے گا۔ یہاں بیٹھیں، میں کچھ دیر میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں۔ زاویار وہیں بیٹھا تھا۔ مال کا مینیجر ریکارڈڈ ویڈیو نکال رہا تھا۔ سر، آ جائیں۔ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب آپ کی وائف لیڈیز ایریا میں گئی تھی۔ ویڈیو چل رہی تھی، زاویار دیکھ رہا تھا۔ زاویار یہ جاننا چاہتا تھا کہ آبرو آخر فرار ہوئی تو کیسے؟ وہ مسلسل وہیں دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ پھر ایسا کون سا راستہ تھا جو آبرو نے بھاگنے کے لیے استعمال کیا تھا؟ زاویار عالم کو بے وقوف بنانا اتنا آسان تو نہ تھا جتنی آسانی سے آبرو فرار ہوئی تھی، لیکن آبرو اس کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس نے پورا اسلام آباد بند کروا دیا تھا۔ چاروں طرف اس کے بندے آبرو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات بولتی ہوں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ناول کو لکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔